بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے پاک فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پھر ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ سورہ حج 17ویں سپارے میں ہے اور سورہ حج کا 22 نمبر ہے۔ سورہ حج کا 22 نمبر ہے، سپارہ 17 ہے۔ 2 آیات پڑھی ہے میں نے، 73 73 اور 74 74، 2 آیات پڑھی۔ جب ترجمہ پڑھیں گے تو مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور بظاہر یہ بقول شخص کہ یہ خشک موضوعات ہیں جن کو میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں کہانیاں نہیں ہوتی نہ، سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم اس وقت جن ہاتھوں میں ہیں نا، وہ کاریگر ہاتھ ہیں۔ تو قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کرنا، یعنی اپنی مرضی سے، محکم آیات تو محکم ہیں، وہ تو بالکل اعلانیہ ہیں، لیکن متشابہات میں جو کاریگر بندے ہیں وہ اپنی چرب زبانی سے نہ جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ کہتے جی موجودہ زمانے کا ساتھ
میں بڑا ہنستا ہوں، آپ بھی ہنسیں گے انشاءاللہ جب آپ کو میں عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں نا. اس کا معنی کہ وہ اس زمانے سے باخبر تھے. اگر وہ اس زمانے سے باخبر تھے تو پھر یہ کہنا کہ جی موجودہ زمانے کے حساب سے ترجمہ کیا جائے گا. نبی جب ترجمہ کر رہا تھا، صحابہ کو بتا رہا تھا، تو اس کے سامنے یہ زمانہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا ترجمہ صحابہ کو اور صحابہ کا پڑھایا ہوا ترجمہ تابعین کو اور تابعین کا پڑھایا ہوا ترجمہ تابعین کو آج کے زمانے کے حساب سے بھی تھا. وگرنہ پھر نبی پاک کی پیشین گوئیوں کو کیا کریں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا تھا کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وجود ننگے ہوں گے. سرکار نے فرمایا تھا بیویاں اندر ہوگی ماں باہر ہوگی. بے حیائی عروج پر پہنچ جائے گی. کس نے کہا تھا یہ؟ سرکار دو عالم نے کہا تھا. تو زمانہ تھا نا نظروں کے سامنے، تو انہوں نے ہر زمانے کو سامنے رکھ کے تفسیر کی ہے جو صحابہ کو بتائی ہے. تو جو تو بندہ آپ کو اس حساب سے کوئی بات سنائے گا کہ یہ تابعین نے کہا، یہ تابعین نے فرمایا، یہ صحابہ نے سمجھا، سمجھو یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، چونکہ یہ تھرو پراپر چینل جا رہا ہے. اور جو یہ بندہ کہے کہ 1400 سال پہلے وہ نبی پاک نے بات کی تھی، موجودہ زمانہ اور ہے جی، لہذا موجودہ زمانے کے حساب سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. او بھائی، کون سا موجودہ زمانہ؟ نبی پاک کی نظروں سے کوئی زمانہ پوشیدہ نہیں تھا، وگرنہ وہ آج کے حالات نہیں بتاتے کہ عربوں کا برا حال ہوگا، یہ بکریاں بھیڑ چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے. یہ کبھی نہ فرماتے، وہ فرمایا انہوں نے. تو اس کا معنی یہ کہ یہ زمانہ نظروں میں تھا اور اس کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا. تو ہم جب تک ان کی نقل نہیں ماریں گے میرے بھائی، یہ کاریگروں سے ہم بچ نہیں سکتے. یہ دماغ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے دماغ میں آئی تو یوں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کی تشریح یوں ہو سکتی ہے. نہیں، یوں یا نہیں ہے. جو اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کو پڑھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تابعین کو پڑھایا، اور پھر اللہ طول ہمارے تک یہ پہنچا. تو جب تک اسی زنجیر کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، ہماری بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ بڑے لوگ آئے. میرا بچپن تھا تو ایک صاحب تھے غلام محمد پرویز صاحب، میں بھی جاتا تھا اس کے بعد سائیکل پہ چڑھ کے چلا جاتا تھا، سنتا تھا اس کو تفسیر بھر رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ سارے؟ وہی اکا دکا بندے اس میں سے اس کے ماننے والے ہیں، جس طرح یہ ہمارے محترم غامدی صاحب ہیں، یا اس قسم کے 3-4 لوگ ہیں. کون سنتا ہے ان کو؟ چونکہ یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور ہم کون سی تفسیر کرتے ہیں؟ جو صحابہ سے منقول ہے. بس اتنا فرق ہے. یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر زمانہ تھا. اگر یہ زمانہ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی باتیں نہ بتاتے. بتائی انہوں نے، ایک ایک کھول کھول کے بات بتائی ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانہ نہیں تھا؟ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی ہے وہ ہر زمانے کے لیے. تو سپارہ 17واں ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 73 اور 74 ہے. بظاہر یہ بڑا خشک موضوع ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر ایک آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ تر بتر ہے، معانی و مفاہیم کا ذخیرہ ہے. یہ سوچنے والا دماغ چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے، سننے والے کان چاہیے. جب ہم غور سے سنیں گے نہیں، ایسے کان لپیٹ کے چلے جائیں اور چھوڑو یار یہ تو مولوی ایسے کرتے رہتے ہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا ہمیں؟ تو ارشاد ربانی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل
فاستمعوا له. اے لوگو، یہاں پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے، لوگوں کو، مخلوق خدا کو. چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ محبوب اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب اعلان کر دو کہ میں سارے دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. ہم تو ایمان والے تو نصیب والے لوگ ہیں کہ ہمیں مفت میں بیٹھے بٹھائے مل گئے، وگرنہ خطاب عام لوگوں سے ہے. تو فرمایا گیا کہ محبوب لوگوں کو ایک مثال، ایک حکایت، ایک کہانی، ایک قصہ سنا دو، دل کھولنے والا، دماغ کھولنے والا قصہ سنا دو، مثال دے دو، سوچنے والی سمجھنے والی مثال دے دو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اور اے لوگو، دھیان سے سنو اللہ کیا بیان کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم بے دھیانی کرتے ہیں نا، تبھی تو خالق کے کائنات نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ دھیان سے سنو، فاستمعوا له، دھیان سے سنو، سرسری نہ سنو. ہم پڑھتے ہیں نا، اخبار پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں تو زبان خاموش ہوتی ہے ہماری، دماغ ہمارا پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اور چیز ہے. تو یہ مطالعہ ہے، پڑھائی کی چیز نہیں ہے. پڑھائی کی چیز اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھو، پڑھنے کا ثواب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب ان سے کہو کہ سنو یہ حکایت، یہ کہانی، یہ مثال، یہ قصہ سنو دھیان سے. کیا کہنے والا ہوں میں؟ ارشاد ربانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ یقیناً جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. توجہ کریں ذرا، اللہ کے سوا پکارتے ہیں. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارا جہان اکٹھا کر لیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی ان کی کوئی چیز لے کے بھاگ جائے، لا يستنقذوه منه، یہ اسے چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہے ماننے والا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جیسا دینے والا ویسا ماننے والا. یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ وہ کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو نا اس کی زعفران کی مالش کرتے تھے. زعفران کہتے کہ خوشبو آئے ہمیں، جب ہم بت خانے میں جائیں جا کے خوشبو آئے ہمیں. تو اس کے بعد وہ کھانے ان کے دامن میں رکھتے تھے، سامنے مکھی آ جاتی تھی. اب اللہ کریم نے وہ مثال دی ہے کہ وہ مکھی کھانا اٹھا کے بھاگ رہی ہے بت کے سامنے سے، اور وہ بت بیٹھا ہوا ہے، بت ہے نا بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے کہو نا کہ تیرا کھانا لے کے بھاگ رہی ہے، لے لو اس سے. اگر تمہارے اندر توفیق ہے تو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، مشکل کشا ہو نا لوگوں کے، حاجت روا ہو نا لوگوں کے، لوگ جھکتے ہیں نا تمہارے سامنے آ کر، سجدے بھی کرتے ہیں. کون ہے ان سے کہ یہ مکھی جو لے کے جا رہی ہے یہ کھانا ہی واپس لے لو. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتا ہے کتنے عجیب ہیں یہ، اتنے کمزور ہیں کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے گڑتے ہیں. بلکہ قریشی مکہ کے بارے میں تو یہ آتا کہ جب یہ سفر پر جاتے تھے نا تو وہ تو ظاہر ہے کہ بڑے بت تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، وزن ہوتا تھا، تو یہ آٹے کے بنا لیتے تھے، اس کی شکل بنا کے تو اپنے کھرجی میں وہ جو بورے ہوتے ہیں نا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، اس پہ رکھ لیتے تھے. اچھا جب سفر لمبا ہو جاتا، اور بے تحاشا لمبا سفر ہوتا تھا، صحرا کا سفر ہوتا تھا،
پانی ختم ہو جاتا تھا، ذخیرہ راشن کا ختم ہو جاتا تھا، تو بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بت نکالتے اور بھون کے انہیں کھا جاتے. کیا کرتے وہ؟ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کا. سرکار فرماتے ہیں کتنے بےہودہ لوگ ہیں یہ کہ جس کو تم خدا بنا کے پوجتے ہو اسی کے تم بھون کے کھا جاتے ہو. یہ دو باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نہیں قدر کی انہوں نے، نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح ان کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی، اللہ زبردست ہے اور عزیز غالب ہے. یہ بیماری مختلف طریقوں سے ہمارے اندر بھی آئی، مختلف طریقوں سے ہمارے اندر بھی آئی. ہم بھی ہندوستان میں رہتے تھے، یہ احمد پرستی تو ہے، تو مختلف طریقے سے آ گئی. وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو بسا اوقات آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ لڑائی کی بات نہیں ہے نا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، نہ اولاد ہے نہ وہ کسی سے جو نہ گیا ہے. اللہ ذات اور صفات میں بے مثال ہے، ذات اور صفات میں. یہ لفظ یاد رکھنا، چونکہ میں نے خود مفسرین بعض جو اس دنیا کے یہ ذہنی مفسرین ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کے فوٹو کاپی کر کے بھیج سکتا ہوں. انہوں نے مثالیں دی ہیں اللہ کی صفات کی. او بھائی، جس کی ذات کی کوئی مثال نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں. بابا رومی کہتا ہے کہ پوا ہوتا ہے یہ دودھ میں جو دودھی ڈالتا ہے دودھ، تو پوا اس میں پاؤ بھر آتا ہے. اب ایک مائی ہے وہ کھڑی ہے برتن لے کے 1 کلو کا سیر کا وہ جگ، تو اس میں ڈالے گا تو 4 ڈالے گا تو جا کے پورا ہوگا. اچھا، اگر سیر کا پوا ہو، مطلب سیر کا اس نے بنایا ہو اور آگے پوا اس نے رکھا ہوا پاؤ بھر کا، اب کیا ہوگا کہ وہ 1 پاؤ تو وہ لے جائے گا اور 3 پاؤ زمین پہ گر کے چلا جائے گا. بابا رومی کہتا ہے کہ افسوس نہیں اس پوے پر جس کی اپنی کیپیسٹی 1 پاؤ کی ہے، اب وہ انکار سیر کا کر رہا ہے. کہتے میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی؟ میں اس لیے نہیں مانتا جی کہ میرے اندر نہیں آیا. تو بابا رومی کہتا ہو بھائی اپنی حیثیت دیکھ، اپنی کیپیسٹی دیکھ. وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی کیپیسٹی دیکھو. یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو فرقے بنے نا، اس میں بڑی غور طلب باتیں ہیں. کوئی چیز بے جا نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. 2 اللہ تعالیٰ کے پیرالل کام چل رہے ہیں. ایک ہے علم شریعت اور ایک ہے علم تکوین، تشریعی اور تکوینی. جو شریعت ہے اس کا تعلق نماز روزے سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، صدقات سے، سارا شریعت کا تعلق ہے. اور شریعت میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی بنایا ہے. یہ شارح بھی ہے اور شارع بھی ہے. جو کہہ دیا وہ بھی شریعت، جو بتا دیا وہ بھی شریعت. اور یہ آیت قرآن میں لکھ دی اللہ نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ. یہ آیت ہے اللہ پاک کے پاک کلام کی. تو مانا گیا ہے کہ جو میرا مصطفیٰ کہے شریعت ہے، اور جو بیان کر دے شریعت ہے، جو تشریح کر دے شریعت ہے. لیکن وہ جو تکوینی علوم ہے نا، بندہ کب مرے گا، کب اٹھے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، رزق کتنا ہوگا، یہ تکوینی ہے. اس کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نہ جبریل کو پتہ ہے، نہ میکائیل کو پتہ ہے، نہ اسرافیل کو پتہ ہے. ڈیوٹی لگتی ہے لیکن بے خبر ہوتے ہیں وہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
میں نے ایک کاریگر مجھے کہہ رہا تھا، کہتا یار اگر نبی پاک کو پتا ہوتا تو وہ پھر وہ استغفار کیوں کرتے؟ اللہ کیوں منع کرتا ان کو کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو اور استغفار نہ کرو؟ میں کہو بھائی تکوینی علوم میں اللہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، یہی تو اس کی تعریف ہے۔ وہ جب حدود ہے ہمارے پاک پیغمبر کی بھی ایک حد ہے۔ یہ میری بات کو ذرا غور سے سمجھنا، باریک بات ہے تھوڑی سی، ایک حد ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حد کے اندر سرکار کو رہنا ہے۔ اس حد سے جب بھی کبھی کارنر پہ جائیں گے نا، تو یہ میں پاکستان میں گیا تھا تو وہاں میں ہمارے کھیتوں میں ایک بہت بڑا وہ ٹاور لگا ہوا تھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا، ایک کراس بنا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا خطرہ 440 وولٹ۔ ہم بھی کہتے ہیں خطرہ۔ تو اللہ کریم کا جو تکوینی دائرہ ہے، اس دائرے کے قریب کوئی بھی جائے گا تو وارننگ تو آئے گی، وارننگ تو آئے گی۔ لیکن ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، یہ واحد نبی تھا کہ ایک مرتبہ جو اجازت ملی ان کو عالم تکوین کی سیر کے لیے تو پھر واپس آ گئے تھے۔ آج تک کوئی واپس نہیں آیا وہاں سے۔ یہ اکیلے انسان ہیں۔ جس طرح یہ انہوں نے جب مکہ فتح کیا ہے تو دنیا کا واحد رولر ہے، مکہ فتح ہو گیا اور ایک قطرہ خون کا نہیں گرا، ایک قطرہ۔ وغیرہ تاریخ اٹھا لو، جتنے بھی ملک فتح ہوئے ہیں، شہر کنکر ہوئے ہیں، خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں۔ یہ واحد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ فتح ہو گیا، اور وہ مکہ جس میں سے زبردستی نکالے گئے تھے، لیکن پھر بھی ایک قطرہ خون قریب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بارڈر تکوینی علوم کا، تو تکوین میں اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ، ہے ہی کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ آگے پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ سمجھو کہ بارڈر آ گیا یہاں پر۔ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ یا تو اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے اوپر بٹھا دیتے ہیں، جیسے آج کل محرم شریف چل رہا ہے نا، تو ہمارے جو ذاکرین ہیں، واعظین کے بات سن لو، سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، علی المرتضیٰ کو پیدا کیا، تو اٹھا کے سارا کام ان کو تفویض کر دیا، اور پھر اللہ میاں کا خزانہ خالی ہو گیا، خالی میرے رومال کی طرح خالی ہے۔ وہ بیان کر رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتا اب اللہ خالی ہے، اب جو کچھ ہے یا محمد مصطفیٰ کے پاس ہے یا علی مرتضیٰ کے پاس ہے۔ تو بھائی دھیان سے سنو، یہ تفویضیہ ایک فرقہ بن گیا، اب یہ سنیوں میں بھی بن گیا ہے، شیعوں میں تو تھا ہی پہلے، اور باقی وہ جو نصیری ہیں وہ آج کل پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ بہت بات ہے، اس دفعہ وہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، ایک انہوں نے لگایا ہوا اشتہار، ہاں جی، کہ لا الہ الا اللہ، نہیں، لا الہ الا علی اللہ، لا الہ علی اللہ، یہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے من جانب نصیریہ پاکستانیہ۔ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے اندر؟ اور ہمارے سنی بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، چند ٹکوں کے لیے، خدا کی قسم، چند پیسوں کے لیے اللہ کی توحید کے ساتھ جو کھلواڑ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے خالی ہو گئے۔ استغفر اللہ، اللہ کا خزانہ خالی کون کر سکتا ہے؟ اس کا جو تکوین کا دائرہ ہے اس میں کوئی نہیں گھس سکتا، منع ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کو بھی ایک حد ہے، اللہ نے ان کی حد رکھی ہے کہ مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کو، کہ یہاں تک آپ کی حد ہے، اس سے آگے پھر میری ذات ہے۔ تو ذات میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہ بے مثال ہے، اور وہ ذات میں بھی اور صفات میں بھی بے مثال ہے۔ سمجھ میں آئے گا تو مثال دیں گے نا۔ جب سمجھ نہیں آنا کسی چیز کی، جو ہمارے ادراک میں آ گیا، تو پھر خدا کیسے ہوا؟ خدا ہے ہی وہ جو ہماری ادراک سے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھائی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بڑی لمبی بات ہو گئی
کہ اللہ کی قدر پہچانو، سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک کیا ہے؟ روٹی، رزق، اولاد، سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ مت مانگو کسی سے، جتنا مرضی بڑا ولی ہو مت مانگو اس سے۔ کیا مانگو؟ جو خدا نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے میرے بندو، جب بھی مجھ سے کچھ لینا ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کر لیا کرو، یہ میرے رب نے لکھا ہے۔ اب وسیلہ ہم نے کہتا ہے جی، بعض کاریگر لوگ کہتے ہیں جی یہاں سے مراد نماز ہے جی۔ او بھائی، نماز کس پہ آئی تھی؟ نماز کون لے کے آیا تھا؟ اگر نماز وسیلہ ہے تو صاحب نماز وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تو میرا مالک کہتا ہے وسیلہ لے کے آؤ، دینے والا میں ہوں۔ مت مانگو کسی سے اولاد، مت مانگو رزق کسی سے، شرک ہے یہ۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، یا اللہ، یا اللہ، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ، صدقہ تیرے نبی کا، صدقہ تیرے نیک بندوں کا، صدقہ تیرے درویشوں کا، مانگو نا، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے داتا صاحب مجھے پتر دے دو۔ او بھائی، یہ داتا صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہو کہ داتا جی تیرے دربار پہ آ گئے ہیں، مالک ناراض ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مالک بھی ہمارا راضی کروا دیجئے اور یہ ہماری حاجت بھی پوری کروا دیجئے، کیا عرض ہے؟ میں تو یہی مانگتا ہوں، جب بھی مانگا یہی مانگا ہے۔ بابا جی اگر کوئی حصہ ہمارا اللہ کی طرف سے ہے تمہارے پاس تو ہمیں دے دو، ہم امریکہ سے آئے ہیں، ملتا ہے۔ پراپر چینل۔ تو عالم تکوین میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ عالم تشریح میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل اتھارٹی ہیں، جو کہہ دیا شریعت ہے، جو بتا دیا شریعت ہے، اور جو کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا وہ بھی شریعت ہے۔ لیکن ان کاریگر لوگوں سے بچ کے رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، اس کی جو صفات ہیں وہ اتنی ہیں، اس کے اسماء اتنے ہیں، کبھی اس کو پکار کو تو دیکھو۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ جیسے اب میں اکثر ہنستا رہتا ہوں، میری اکثر تقریروں میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ میں آج کل کے جو داماد آتے ہیں نا گھروں میں، تو ماشاءاللہ وہ ناراض ہو کے جاتے ہیں۔ وہ گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے جی وہ میری قدر ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی، جب ہمارے گھروں میں آیا کرو تو ایک پھٹی لٹکا کے آیا کرو، اس کے لکھا ہو اس پہ کہ ہمارا یہ لیول ہے قدر کا، ہماری جو قدر ہے یہ لیول ہے ہماری قدر کا، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ کس قسم کی قدر ہم نے کرنی ہے۔ چھوٹی سی بات پہ داماد ناراض ہو جاتا ہے، اور یار ہم اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے برابر لا کے بٹھا دیتے ہیں، کبھی اللہ سے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو ہم سے۔ سوچا ہے کبھی آپ نے اس بات پہ؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوست بڑی باتیں میں نے آج کرنی تھی، لیکن افسوس یہ کہ ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا نعمتوں کا، اور روٹی کپڑا مکان جو یہاں آپ سنتے ہیں نا، یہ روٹی کپڑے مکان کا ہی سوال ہوگا ہم سے۔ کپڑا اچھا پہنا تھا، کیسے پہنا تھا؟ روٹی اچھی کھائی تھی، کیسے کھائی تھی؟ مکان بنایا تھا، کیسے بنایا تھا؟ حضرت حدیث پاک لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک دن بہت سخت بھوک لگی تھی، تو تینوں نے سوچا چلو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں تھے، باغ میں گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیگم صاحبہ نے عزت سے بٹھایا ان کو۔ سرکار تشریف لائے، چراغاں ہو جاتا تھا ان کے گھر میں۔ جب وہ تشریف لائے، پتہ چلا سرکار آئے ہیں، ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ کھجور کو تازہ پورا گچھا توڑ کے لے آئے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ایوب اس کو کچی رہنے دیتے، پکی توڑ لیتے۔ کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، اتنے محترم لوگ آئے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کو کچی پسند ہے یا پکی پسند ہے، میں ساری لے آیا ہوں، جو آپ کو پسند ہے آپ تناول فرما لیجئے۔ اس نے فوراً بکری کا بچہ ذبح کیا۔ بیگم صاحب کچھ گوشت بھون لو، کچھ پکا دو۔ اب وہ جو گوشت بھونا گیا، بنایا گیا،
تو سرکار دو عالم نے ایک روٹی میں بوٹی رکھی ایک، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو دی کہ جاؤ اور بی بی فاطمہ کے گھر دے کے آؤ، آج ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کے پھر کھایا سب نے مل کر، جب مل کر کھایا تو پھر سرکار نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کتنی خوبصورت نعمت ہم نے کھائی ہے صدیق، اس نعمت کا ہم سے حساب ہوگا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس بھائی نے اللہ کی رضا کے لیے ہماری خدمت کی ہے، وگرنہ ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں تم نے استعمال کی ہیں اور تم نے وہ لی کیسے تھی، وہ کمائی کیسے تھی، اور اللہ کا شکر کتنا ادا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے بندو، ہاں جی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو، میری باتوں کو مان لو، ایمان لے آؤ میرے اوپر، تو پتہ ہے تمہیں کہ تم قدر نہ کرو، اللہ سے بڑا قدردان کون ہے؟ پھر بتاؤ۔ وکان اللہ، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے جب میں تمہاری قدر کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو دوستو کبھی غور کریں ہم اپنے دامن میں، کیا خوبصورت ہمارے نعمتیں ہمارے دائیں بائیں، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے۔ سرکار نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے پوچھا کہ یہ بھی حساب ہوگا کہ ٹھنڈا پانی تم نے پیا تھا، ٹھنڈے پانی کا بھی حساب ہوگا، اور نہ جانے ہم کتنا ٹھنڈا پی جاتے ہیں۔ آج کل تو بچے وہ برف کے نیچے ہی گلاس رکھ دیتے ہیں، ٹک 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 برف کے ٹکڑے گرتے ہیں اور برف ہی پی جاتے ہیں۔ حساب ہوگا اس کا بھی، اور خاص طور پر سرکار نے فرمایا پانی کا حساب ہوگا۔ تو اللہ کی قدر پہچانو، اور کبھی سوچو اپنے دامن میں بیٹھ کے کیا واقعی میں اللہ کی قدر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اپنے وجود کو اس طرف لاؤ، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرو۔ ہاں، وسیلہ جو میرے رب نے خود فرمایا ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ میرے رب نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق۔ اچھا بھائی میرے اوپر فتوی نہ لگانا، اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ جو بھی اٹھتا ہے جناب، جس کو بھی مشہور ہونے کے شوق اٹھا کے کسی نہ کسی مولوی پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ بات کو سمجھو یار، مجھ سے پوچھ لینا کہ میں نے کیا کہا ہے، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے خدا کا خوف کریں، کوئی بات ہو تو پوچھ لیا کرو، اگلے کی نیت پوچھ لو، اس کا ارادہ پوچھ لو، کیا کہنا چاہتا تھا، تاکہ آپ کو تسلی سے سمجھا سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم وہ جنازے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ایک بہت چھوٹی بچی نے کال کی ہے، اس نے کہا انکل مجھے وہ نا اپنا یاد ہو گئی ہے دعائے قنوت، وہ میں نے آپ کے وہ درسوں سے ساری یاد کر لی ہے، تو اب جنازے کی دعا بھی چل رہی ہے، لیکن یہ بھی یاد ہو جائے گا۔ تو 4 لفظوں میں پڑھے تو 2 اور پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ آگے کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، صغیرنا وکبیرنا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، صغیرنا وکبیرنا۔ تو اب یہ 6 لفظ ہو گئے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تو انشاءاللہ یہ یاد کر لیں، اعلان دوبارہ سماعت کر لیں، چونکہ کل چھٹی ہے، جمعہ تو ہوگا، جمعے کے تو لائیو چلا جائے گا انشاءاللہ، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت پاک قرآن و حدیث میں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہفتے کی رات کو 9 بجے شہداء اسلام کانفرنس کے نام سے یہاں پروگرام ہوگا، اسی جگہ پر، اسی طرح ہی، لیکن وہ 9 سے 10 بجے تک ہوگا، یعنی ہمارے 9 سے 10 ہوں گے امریکہ میں، پاکستان میں صبح 6 کے 7 بجے ہوں گے، صبح 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک تلاوت ہوگی، میرا ہی بیٹا پڑھے گا، نعت ہوگی، میرا ہی بیٹا پڑھے گا انشاءاللہ، منقبت ہوگی، وہ بھی میرا ہی بیٹا پڑھے گا،
اور سرکار کا ذکر کروں گا وہ میں کروں گا. تو گھر کے اندر ہم نے ایک ٹیم تیار کر دی ہے. ساری جو آپ کو سب باتیں اللہ رسول کی سنائیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ٹیم تیار کریں تاکہ وہ ہر کام کر سکیں. مسلمان ہیں, ہمارا تو یہ امتحان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے. اللہ آپ کے ساتھ بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور میرے ساتھ بھی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.